في مرضاتي مصباحا في زجاجتي محمدا في محامده وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا نبی کریم رؤوف و رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. حضرات محترم، جشن غوث الورا میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں. پروردگار عالم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کو ہم سب کی نجات و مغفرت کا ذریعہ بنائے. حضرات محترم، بہت زیادہ ہو چکا ہے. میں بہت مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ کو بھی اور ہمیں بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. توجہ ہے، اللہ رب العزت نے خطاب ایمان والوں سے کیا. ایمان والا کون ہے؟ کس کو کہتے ہیں ایمان والا؟ آپ کسی سے پوچھو گے ہر کوئی یہ کہے گا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا وہ ایمان والا ہو. یقیناً وہ ایمان، یقیناً وہ ایمان، یقیناً وہ مومن ہے. مگر یاد رکھیے گا صرف یہ کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا. ایمان تو آ جائے گا مگر ایمان کامل نہیں ہوگا. ایمان کامل کے لیے ایک چیز اور ضروری ہے، وہ جب تک نہ ہو ایمان ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا. اور وہ کیا ہے؟ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے لوگو، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے دل میں میری محبت، ماں باپ، عزیز و اقارب، رشتہ داروں، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. پتہ ہی چلا کہ ایمان کے لیے نبی کی محبت ضروری ہے. بغیر نبی کی محبت کے ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. میں ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، بڑے توجہ سنیے. دعوے تو بہت کر لیتے ہیں، سب دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت، سب کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت. ابھی جلوس نکلے گا سب یہ نعرہ لگائیں گے رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کا دامن سب لگا.
میں کہتا ہوں کہ پہلے دیکھو ہاتھ میں غوث کا رسول کا دامن ہے دیا، اگر جبکہ حقیقت میں اگر رسول کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو یہ بلا ہمارے یہ گناہ ہو سکتا، ہم نے سے جھوٹا نہ۔ آج ہمارے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو آپ دیکھیے کیسی کیسی خرافات ہوتی ہیں، کیسی خرافات ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ آتش بازی، یہ بین، یہ دین، یہ سب کچھ اس وقت یہ رسول کی محبت کہاں چلی جاتی ہے، اس وقت غوث کی محبت کہاں چلی جاتی ہے، اس وقت بزرگوں کی محبت کہاں چلی جاتی ہے۔ سنیے محبت کس کو کہتے ہیں، میں آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح کرنا۔ توجہ رکھیے، بڑے مزے کا بات ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح کروا دیجیے۔ اور یاد رکھنا نبی کا دربار وہ دربار ہے کہ جہاں سے کوئی مایوس واپس نہیں آتا، ہر ایک کی سنی جاتی ہے، ہر ایک کو دیا جاتا ہے، ہر ایک کی جھولی بھری جاتی ہے۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں، وہ صحابی رسول کیوں گئے تھے؟ اس لیے کہ ان کا چہرہ کالا تھا، کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا، مگر یاد رکھنا چہرہ کالا ضرور تھا، مگر میں کہتا ہوں کہ وہ ایسا چہرہ ہے، کالا ضرور ہے مگر ایسا چہرہ ہے کہ اس کالے چہرے پر دنیا کی ساری رونقیں قربان، یہ وہ چہرہ ہے کہ جس پر نبی کی بار بار کے نگاہ نبوت پڑی، بار بار نگاہ نبوت پڑی۔ میں کہتا ہوں کہ جو چیز دنیا کے کسی بازار میں نہ ملے وہ مصطفیٰ کے دربار میں جائے۔ بے شک جب ہر جگہ سے مایوس ہو گئے نبی کی بارگاہ پہنچ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح کروا دو۔ میرے آقا نے شاہ فرمایا جاؤ فلاں قبیلے کی سردار کے پاس جاؤ، اس سے کہنا کہ میں نے تم کو بھیجا ہے، اور جا کر یہ بتا دینا کہ میں نے بھیجا ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ۔ یہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی کا باپ نکلا، کہا کیا بات ہے؟ تو آقا کائنات نے بھیجا ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کریں، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیجیے۔ یہ سنا فرق ہے، نہیں مسلمان ہوئے، جلال میں آ گئے، نظر اپنا چہرہ دے اور میری بیٹی حسین و جمیل میں تیرے نکاح میں دے دوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ جاؤ واپس جاؤ۔ یہ واپس چل گئے، باپ دروازے پر آیا، جیسے دروازہ بند کرنا چاہا پیچھے سے بیٹی نے دامن پکڑ لیا باپ کا اور کہا ابا جان جانے والے کو واپس، ابا جان جانے والے کو واپس بلائیے۔ باپ نے کہا بیٹی کیوں؟ کہا بلائیے واپس۔ کہا بیٹی کیوں بلاؤں؟ کہا سنیے اسی کے ساتھ میرا نکاح کیجیے جو ابھی آپ کے پاس نکاح کا پیغام لے کر آیا۔ توجہ رکھنا، اسی ساتھ سی باپ ہکا بکا کہ بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ کہا میں صحیح کہہ رہی ہوں۔ بیٹی کیا تم نے آنے والے کو دیکھا نہیں؟ وہ کیسا بدصورت تھا، کالا تھا۔ کہا سنیے میں نے آنے والے کو دیکھا ہے مگر نکاح میرا اسی کے ساتھ ہوگا۔ کہا بیٹی کیا بات کر؟ کہا سنیے بات یہ ہے آنے والے کو میں نے بھی دیکھا ہے، آنے والے کو آپ نے بھی دیکھا ہے، مگر ہمارے اور آپ کے دیکھنے میں فرق یہ ہے کہ آپ نے صرف آنے والے کو دیکھا ہے، میں نے بھیجنے والے کو بھی دیکھا ہے۔ آنے والا کالا ہے تو کیا ہوا، بھیجنے والا رب کا دلالا ہے، ذرا اس پر بھی سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور کیجیے، ہر نوجوان لڑکا ہو چاہے لڑکی شادی سے پہلے یہ خواب ضرور دیکھتے ہیں۔ لڑکی دیکھتی ہمارا آنے والا پتی ایسا ہوگا، لڑکا سوچتا ہماری آنے والی بیوی، ارے یہ فطری بات ہے۔ کیا اس لڑکی نے خواب نہیں دیکھا؟ اس نے نہیں سوچا ہوگا
کہ اگر میں اتنی خوبصورت ہوں تو میرا آنے والا پتی بھی خوبصورت ہوگا، اس کی بھی خواہشیں ہوں گی، تمنائیں ہوں گی، مگر یاد رکھنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو اس بیٹی نے اپنی ساری خواہشوں کو نبی کے حکم پر قربان کر دیا اور نبی کے حکم کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ ہمارے کیا شادی میں جو ہے وہ بیٹا نہیں مانا، وہ بیٹی نہیں مانی، داماد نہیں مانا، بہنوئی نہیں مانا، یہ چکروں پڑو بنا نہیں مانا۔ یہ دیکھو اللہ اس کے رسول کیسے مانتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو منانے کی کوشش کرو۔ یاد رکھنا بیٹا بیٹی بہن بھائی یہ نہ قبر میں کام آئیں گے نہ میدان محشر میں کام آئیں گے، ان جگہ اگر کوئی ذات کام آئے گی تو وہ میرے نبی کی ذات ہے، میرے نبی کی ذات، میرے نبی کو راضی کرنے کی کوشش، یہی ایمان۔ اب آگے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے۔ یہ بھی معاملہ ہمارا بہت ہے۔ انسان بازار میں ہوتا ہے، میدان میں ہوتا ہے، کسی سامنے ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، ہوتا ہے چلو نہیں کریں گے، گناہ دیکھ رہا ہے، گناہ دیکھ رہا ہے، گناہ دیکھ رہا ہے۔ اور وہی انسان جب تنہائی میں پہنچتا ہے تو گناہ شروع کر دیتا ہے، کیا سوچ کر یہ کوئی نہیں دیکھا۔ ایمان والو یہی سب سے بڑی ہماری بھول ہے، یہی ہے کہ کوئی نہیں۔ یاد رکھیے دنیا کی نگاہ دیکھے یا نہ دیکھے مگر نگاہ قدرت ہمارے ہر فعل کو دیکھ رہی ہے، پروردگار دیکھ رہا ہے، جزا سزا کا مالک وہ ہے، اس کی نگاہ قدرت دیکھ رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے ایمان والے کو تنہائی میں ہو، میدان میں ہو، جو ساتھ کوٹھی کے اندر بند ہو، ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ کی نگاہ قدرت ہمارے ہر فعل کو دیکھ رہی ہے۔ میں ایک واقعہ بات کر کے آگے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، پورا مدینہ سو رہا اور امیر المومنین رات کے وقت جب پورا مدینہ سو رہا ہے تو امیر المومنین مدینے کی گلیوں میں گشت لگا رہے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ اگر آج کوئی بھوکا سو گیا، پریشان حال رہ گیا، کوئی پیاسا سو گیا تو کل قیامت میں اللہ کو حضور عمر کو کھڑے ہو کر جواب دی جائے گا۔ ایک مان والے بات بتا دوں میں آپ کو بڑے ادب کے ساتھ، دیکھو ہمارے یہاں یہ چناؤ جو ہوتے ہیں، چناؤ یہ چیئرمینی کا، ودھان سبھا کا، یہ لوک سبھا کا، یہ سب چناؤ ہوتا ہے اور چناؤ جیتنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ کون کس آئے۔ ووٹ لینے کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں مگر ووٹ لینے کے بعد اللہ نے آپ کو ایک پد دیا، ایک منصب دیا ہے، اس منصب کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہی ہے اس منصب کی کہ ہم دیکھیں کون کس حال میں ہے، کس کو کیسی ضرورت ہے، ہم اس کی ضرورتیں پوری کریں۔ تو ہمارا یہ نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو زیادہ دور مت چاہیے، ہمارے یہاں جو مسجدوں کے کوئی ٹرسٹی ہوتے ہیں وہی توجہ سن رہے ہیں۔ ہمارے مسجد کا ہر ٹرسٹی یہ سمجھتا ہے جب وہ آیا سمجھتا بس نواب والے شاہ ہمیں سب سے بڑے جو ہے وہ ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا، اور وہ جو ظلم ہوتے ہیں ظلم ہوتے ہیں کیا تو میری گزارش ہے کہ ان چیزوں کو خیال رکھیے۔ آپ کو جو ماتحت ہیں ان کا بھرپور خیال رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن آپ کو بھی اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جواب دینا۔ حضرت عمر مدینے کی گلیوں کا کش لگا رہا، مدینہ کی صبح ہونے والی ہے، ایک جھونپڑی کے قریب پہنچے، کان لگایا، اندر سے آواز آ رہا، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، اے بیٹی دودھ میں پانی ملا۔
بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی نے کہا نہیں ماں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں، دودھ میں پانی نہیں ملاؤں. کہ نہیں ملا دو. کہ نہیں ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. کہا کیوں؟ تو آپ کو نہیں معلوم حضرت عمر نے منع کیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے. اگر کوئی دودھ میں پانی ملاتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے. ماں نے کہا بیٹی ملا دو. عمر نہیں دیکھ رہے کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا. اب توجہ کرو. بیٹی ملا دو. عمر نہیں دیکھ رہے کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا. اب بیٹی کا جواب سنو. بیٹی نے کہا اماں جان یہ صحیح ہے کہ عمر نہیں دیکھ رہے کہ میں نے دودھ میں پانی ملایا، مگر عمر کا پیدا کرنے والا رب تو دیکھ رہا ہے کہ میں نے دودھ میں پانی ملایا. جزا سزا کا مالک ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے میں ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ کا ڈر. جو کوئی سامنے ہو یا نہ ہو اللہ سے ڈرنا چاہیے. نگاہ قدرت ہمارے ہر فعل کو دیکھتی ہے. اور محترم یاد رکھنا جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے، خشیت الہی ہوتی ہے تو انعام بھی اچھا ملتا ہے، نتیجہ اچھا ملتا ہے. اور سنو اس بیٹی کو کیا انعام ملا؟ حضرت عمر تشریف لے گئے. وہ ماں بیٹی کو نہیں معلوم کہ میری اس گفتگو کو حضرت عمر نے سن لیا ہے. تشریف لے گئے، نماز فجر ادا کی اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد صادق کو بلایا جاؤ فلاں گھر جاؤ. اس گھر میں جو لڑکی اس کے باپ کو بلا کر لڑکی کو باپ کو بلا کر لائے. حضرت عمر نے فرمایا سنو اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر دو. یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میں اپنی بیٹی کی نکاح آپ کے ساتھ؟ میری تو سماج میں کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، معاشرے میں ہماری کوئی جانتا بھی نہیں ہے، ہماری حالت بھی اچھی نہیں ہے، میں جھوپڑی میں رہنے والی ہوں. کہا سنو کیا تمہیں نہیں معلوم میرے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگ جب شادی کرتے ہیں کوئی حسن دیکھتا ہے، کوئی دولت دیکھتا ہے، کوئی خاندان دیکھتا ہے. تمہیں میرے نبی کی تعلیم معلوم نہیں، اس لیے سنو تمہیں اگر دیکھنا ہو تو حسن دولت مت دیکھنا بلکہ دینداری دیکھنا کہ دینداری کتنی ہے. اور جہاں تک تمہاری بیٹی کی دینداری کا تعلق ہے وہ میں نے رات کے اندھیرے میں دیکھ لیا ہے کہ تمہاری بیٹی کے دل میں پھوٹ پھوٹ کا خدا کا خوف بنا ہوا ہے، خشیت الہی والی ہوئی ہے. یہ دیر مت کرو، اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء حق اہل سنت جشن غوث الورا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھ جاؤ بھائی، چلو بیٹھو. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو چیزیں ہوئی، ایک ایمان اور دوسرے تقوی اللہ سے. جو قرآن فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. جب ایمان مکمل ہو جائے، مومن کامل ہو جاؤ اور تقوی بھی تمہارے دل میں آ جائے تو اب کیا کرو؟ فرماتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ. اے مولا ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے، اس کے بعد پھر یہ کہا جا رہا ہے میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایسا کیوں؟ تو جواب میں نے کہا سنو
ایمان بہت بڑی دولت ہے، تقویٰ بہت بڑی دولت ہے۔ اب اگر اس دولت کی حفاظت کرنی ہے تو میرے سچے بندوں کے ساتھ ہونا پڑے گا، اور جب سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تمہارے ایمان کی حفاظت کریں گے اور تمہارے تقوی کی حفاظت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان مکمل ہو جائے، تقویٰ بھی ہو جائے تو صدیق اکبر کے ساتھ ہو جاؤ، عمر کے ساتھ ہو جاؤ، عثمان کے ساتھ ہو جاؤ، مولا علی مشکل کشا کے ساتھ ہو جاؤ، غوث اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، غریب نواز کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے اور نیک بندے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، تاکہ تمہاری ایمان کی حفاظت ہوتی رہے اور تمہارے تقوی کی حفاظت۔ میں دو باتیں آپ سے ضرور بات کروں یہ تو میری تقوی ہو گئی۔ ایک بات بڑی اہم ہے کہ بدعمالیاں ہمارے اندر کو بھی نہیں، نیک کاموں سے ہمیں رغبت نہیں ہے، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے ایمان والوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی۔ ایمان والوں حیرت بات کی ہے کہ جو ایمان والے تو وہ پڑھتے نہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے۔ جن پر نماز فرض کی وہ پڑھ، اور جن پر اللہ نے نماز فرض کی وہ پڑھ۔ یاد رکھیں ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد عورت پر اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ بلاغت ارشاد فرمایا تمہارا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم کرو، اور وہی بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اب مار مار کے نماز پڑھواؤ۔ آپ بتائیں کون ہے؟ اس میں بڑے بچوں بھی ایسا ہے کہ کہا ہم نے اپنے بچے کو نماز حکم دیا یا نماز نہیں پڑھی تو مارا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مارے گا کون؟ ابا جب خود ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بچے کو کیا تاثیر کریں گے؟ ایمان والوں نماز ایسا ہم فرض کیا اللہ رب العزت نے روزہ فرض کیا، جبریل زمین پر آئے حکم خداوندی، زکوٰۃ فرض کی، جبریل حکم خداوندی لے کر زمین پر آئے، حج فرض کیا اللہ نے، جبریل حکم خداوندی لے کر زمین پر تشریف لائے، مگر جب نماز اللہ نے فرض کرنا ہوئی تو جبریل کو نہیں بھیجا بلکہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر تب نماز جیسا جتنی عظیم عبادت ہے، اہم العبادات ہے، تمام عبادت سب سے اہم عبادت نماز ہے، اسی نماز سے ہم لوگ کس قدر غافل ہیں۔ میں آپ سے عبادت کروں نماز کو بڑی ہم چیزیں کیا کے بنائیں گے، اذان ہی میں سب کچھ مل جاتا ہے، اذان ہی میں اگر یہ سب کو بہت کچھ مل جاتا ہے اذان میں۔ اب میں پورے مجلس یہاں سے لے کر وہاں تک سب کی توجہ چاہوں گا، بھرپور توجہ، اور بات سن لی تھی، میں بہت اہم بات بتا دیتا ہوں اور آپ کا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ، ہر ایک کا فائدہ ہے۔ ہماری ماں بہن جو سنیں وہ سنیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نماز اذان ہو رہی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے موبائل دیکھنا وہ فکر نہیں ہو رہا۔ سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بچوں کے خطاب فرمائے، عورتوں کے بچوں فرمائے آپ کو سنو، جب بلال اذان کہے تو جو کلمہ وہ کہے تم بھی وہی کلمہ کہو۔ بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، جب وہ خاموش ہو تو تم بھی یہی کلمہ دہراؤ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ توجہ رکھیے گا، اور تو صرف فرمایا کہ بلال جب اذان کہے خاموشی سنو اور جو وہ کہیں تم بھی دہراؤ۔ جب آقا نے یہ فرما دیا عورتیں بھی بڑی اچھی تھی، کہنے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم یہ عمل کریں گے تو ہمیں ثواب کیا ملے گا؟ اگر ہم یہ عمل کریں گے تو ہمیں ثواب کیا ملے گا؟ اب سنو ایمان والو،
آقا فرماتے ہیں اور تو سنو جب تم یہ عمل کرو گی تو پروردگار عالم ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف اللہ اکبر کہنے پر کتنی نیکیاں؟ 1,00,000 نیکیاں۔ آگے آقا فرماتے ہیں 1,00,000 نیکیاں 1,000 گنا اللہ معاف فرمائے گا اور 1,000 درجے بلند فرما دے گا۔ اب حساب لگاؤ اذان میں کتنے کلمے ہیں؟ یہ تو کوئی مؤذن ہی بتا سکتا ہے اذان میں کتنے کلمے ہیں۔ میں تو بھی دن نہیں پایا ہوں، آپ دن لیجیے گا اور پھر غور کیجیے گا کہ اذان میں کتنے کلمے؟ 15 کلمے ہیں۔ 15 چلیے 15 کے ساتھ لگا حال اس میں بھی موقع کا اختلاف 15 کلمے۔ اب جوڑیے ایک وقت کی اذان میں کتنی لاکھ نیکیاں ہوں گی؟ بولیے ہر کلمے پر 1,00,000 ہے، 15,00,000 ہو گئی۔ ایک اذان کا جواب میں نے 15,00,000 نیکیاں، 15,000 گناہ معاف اور 15,000 درجے بلند۔ اب 5 وقت کی لگائیے صاحب۔ اب گھر بیٹھ جو بھی اور کیجیے اور سنیے، ابھی نہیں اور آگے۔ آقا نے عورتوں سے فرمایا کیا اگر تم یہ عمل کرو گی تو ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1,000 گناہ معاف ہوں گے، 1,000 درجے بلند ہوں گے۔ میں نے کہا کہ شروع میں عورتیں ہماری آج کے سے بڑی اچھی عورتیں تھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ثواب یہ نیکیاں تو عورتوں کے لیے ہے، مرد اگر کریں گے تو کیا ہے؟ قربان جاؤ ایسی عورتیں۔ رسول اللہ اگر مرد ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر ہمارے سنو اگر مرد ایسا کریں گے تو ان کو ہر کلمے کے بدلے 2,00,000 نیکیاں ملیں گی، 2,000 درجے بلند ہوں گے، 2,000 گناہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ حساب لگائیے کہ 5 وقت کی اذان میں آپ کو کتنی نیکیاں ہے کہ نہیں؟ آپ اپنا نقصان کر رہے تھے کہ بولیے آپ غور کیجیے گا، یہ نقصان کر رہے تھے کہ بہت بڑا نقصان آپ کر رہے تھے، بہت بڑا نقصان۔ آج سے یہاں سے یہ کر کے جائیے، دیکھو میرے محترم جلسے تو بہت تقریبیں ہوتی ہیں، بہت شاعروں کا مجمع ہوتا ہے اور وہ معاف کیجیے گا ہم تو یہ سمجھتے بس 1 درجن شاعر بلا لو وہ پڑھتا رہے اور اس کو ڈھول لٹاتے رہو بس ہو جائے گا۔ دیکھو میرے محترم جلسوں کا مقصد یہ نہیں ہے جو آپ نے بنایا، جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ کام کی باتیں ہوں، آپ یہاں سے کچھ لے کر جاؤ اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ناخوانی بہت اچھی چیز ہے، میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یاد رکھنا آقائے کائنات نے نا پر دو نہیں دیا، عمل پر دو دیا۔ عمل کہ ہم کو مسائل معلوم ہم جانے، ہم فرائض و واجبات سے غافل ہیں اور ناک میں لگے ہوئے ناک فرائض و واجبات چھوڑنے بعد یہ ناک قبول ہوگی؟ علماء بیٹھو بتائیں کہ فرائض و واجبات چھوڑنے بعد یہ ناک ہماری قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ پہلے فرائض و واجبات ہیں اس پر عمل ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ اور مجھے یہ کو بتائیں کہ آقائے کائنات مسجد نبی شریف میں کتنی ناک کی محفلیں سجائیں؟ بتائیں ناک کی محفلیں زیادہ سجی یا تقریر کی محفلیں زیادہ سجی؟ آقا نے مسجد زیادہ بتائیں، بتاؤ ناک کی محفلیں سجی؟ کبھی کبھی ایسے موقع آئے آقا نے سنی، ہمارا سارا دور ناک پانی پر۔ میں نے ایک جگہ جلسے میں کہا تھا جہاں پیران کرام موجود ہے اور آج میں پھر آپ سے عرض کر دوں پیران کرام موجود ہیں، میں نے کہا تھا دیکھو پیروں کا مقصد، میں کھلے ذہن کا آدمی ہوں، پیروں کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ مریدین میں جائیں ہاتھ چمائے نذرانے میں چلے جائیں، بنا یہ مقصد نہیں آئے نذرانہ لیا ہاتھ چمائے نہیں، یہ پیروں مقصد نہیں ہے۔ پیروں کا مقصد کیا ہے؟ وہ اگر اپنے حلقے میں جائیں تو اللہ اس کے رسول کا دین ساتھ میں لے کر جائیں، لوگوں کو دین بتائیں اور اس پر عمل کرائیں، یہ پیروں کا مقصد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ورنہ آپ بتائیے کہ غریب نواز سنجر چھوڑ کر ہندوستان کیوں آئے؟ لاکھوں کی جائیداد تھی چھوڑ کر کیوں آئے؟
صرف اس لیے آئے کہ لوگوں تک اللہ اس کے رسول کا پیغام بھی صحیح طور پر پہنچ جائے۔ پھر محترم آپ غلطی کر رہے تھے کہ اذان کے بعد جو ہے آپ باتیں کرتے تھے اور یہ نیکیاں حاصل کرنے سے محروم رہتے تھے۔ اب میں آئی بات عرض کروں، بزرگوں نے فرمایا ہے، بزرگوں نے فرمایا، بہت توجہ سنیے، یہ نقصان اور ہو رہا، آپ کا نقصان ایک اور ہو رہا، سنیے آپ۔ بزرگوں نے فرمایا جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے، معاذ اللہ اس کے برا خاتمہ ہونے کا امکان ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جو اذان کے بعد باتوں میں مشغول رہتا ہے۔ اسی میرے محترم فقہاء نے فرمایا جب اذان ہو سارے کام بند کر دو، حتیٰ کہ اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو اتنی دیر کی قرآن کی تلاوت بھی بند کر دو۔ میرے آپ کو گزارش ہے کہ جب بھی اذان ہو باتیں کرو، باتیں بند کر دیجیے، کوئی بھی کارکرم کرو بند کر دیجیے، خاموشی اذان سنیے، اس کا جواب دیجیے، اور جب اذان ہو جائے تو پھر معلوم ہے آقا نے فرمایا جس نے اذان کے بعد کیا پڑھا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، پوری دعا پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں جس نے یہ دعا پڑھی اس پر میری شفاعت واجب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنا کام تو اذان میں ہو گیا، ابھی نماز تک تو پہنچے نہیں ہے کہ نہیں؟ ابھی بیچ میں وضو باقی ہے، وضو باقی ہے۔ سن لو اب بات اب 2 منٹ رہے میرے، وضو سن، اللہ توفیق دے ہمیں بھی آپ سب کو جو ہے۔ علاقہ نے بادشاہ فرمایا میری امت حوض کوثر پر آئی، اور جو وضو کرنے والے ہیں تو ان کی جو اعضاء ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، وہ سفید و چمکدار ہیں، اور میں حوض کوثر پر پہلے پہنچ جاؤں گا تاکہ اپنی اس آنے والی امت کا استقبال کروں گا۔ آپ فرماتے جس نے وضو کیا اچھی کامل وضو، اور وضو کرنے کے بعد اس نے کیا پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ جس نے یہ پڑھا آقا فرماتے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے جنت میں داخل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وضو کرنے کے بعد ہی جنت کا دروازہ کھل گیا، ابھی نماز تک تو پہنچے نہیں۔ اسی میرے محترم آپ ایمان والے ہو، اپنا نقصان مت کرو، اپنی جو ہے بچوں کو بھی، اپنے گھر کی عورتوں کو نماز کی، روزے کی دینی تعلیم دینا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہم جو ہے سچی ایمان والے بنے، بزرگوں ماننے والے تو بزرگوں جیسا ماننا چاہیے ویسے ہم ماننے والے، صرف نعرے والے مت بنے۔ میں اس سے بہت سب خلاف ہوں بھائی، لیکن برا لگے لگتا ہے صرف نعرے والے نہیں، بلکہ نعرے والے نہیں، بلکہ ایسے بنو نعروں سے آپ کی پہچان نہ ہو، بلکہ ایسے بنو آپ چلو غیر دیکھ کر کہہ دے یہ جو جا رہا ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ غوث اعظم کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ رسول اللہ کا دیوانہ جا رہا ہے۔ تو آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کا لباس ایسا ہو تو دور سے دیکھنے والا کہہ دے یہ فلاں کا غلام جا رہا ہے، نعرے سے پہچاننا یہ کوئی نہیں۔ پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر، ان کی ارشادات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے اس مختصر گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔